ظلم اور ستم یہ ہے کہ افطار میں 10 منٹ میں نے کیا رکھا ہے, سحر میں نے کیا رکھا, میں روزے میں, حالانکہ روزہ ایک سر عبادت ہے. جب ریا ہو, سمعہ ہو, اب کوئی کہے گا کوئی میرا عزیز ہم ترغیب دیتے ہیں مثلا, مگر بدقسمتی ہم کیا ترغیب دیتے ہیں, 10 چیز افطار کے سامنے ہیں, آپ افطار میں ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. آپ اس کا خیال کریں, بے شمار کا خیال کریں جو سڑکوں پر ہیں, جن کا سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے, ایسے بھی لوگ ہیں. موزون بننا چاہیے, تمام کے لیے نصیحت ہے. خود فتویٰ بازی کرنا, خود جو آیا وہ کامنٹ میں لکھنا, اللہ تعالیٰ ان کامنٹ کو بھی پوچھے گا. السلام علیکم. آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ. کشمیر اورا دیکھ رہے ہیں آپ, اور میں ہوں آپ کے ساتھ منظور ڈار. ناظرین محترم, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے متبرک ایام چل رہے ہیں, اور ماہ مبارک کے ان متبرک ایام کے بارے میں پہلے ہی آپ سب دوستوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پہلے ہی واقفیت ہوگی. لیکن ہم شان رمضان کے اس پروگرام میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ماہ مبارک کے ریلیٹڈ آپ سب کے دماغ میں آتے ہیں, ان کے جوابات, اور اس کے ساتھ ساتھ اصل میں یہ ماہ مبارک کا مدعا اور مقصد کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وادی کشمیر کی مایہ ناز اسلامی شخصیت شیخ بلال بن عبداللہ سلفی صاحب, اور ان سے بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے مختلف سوالات, اور ان کے جوابات ہم آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں ابتدائی مرحلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیے گا کہ ماہ مبارک کی اہمیت, افادیت اور اس کی فضیلت ہے کیا شیخ صاحب؟ جزاک اللہ خیر منظور صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بے شمار حمد اور ثنا کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا معبود برحق ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ لے گا اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت وہ ہے دین اسلام, اور اسی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے ماہ رمضان المبارک. ماہ رمضان المبارک, اس کا جو نام ہے رمضان, یہ بذات خود اس کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت پر دلیل ہے. منظور صاحب, رمضان کے معنی ہی ہوتا ہے جلانا. عرب کہتے تھے جب اونٹ سخت گرمی پر چلتے تھے اونٹ, تو عرب اس وقت رمز لفظ استعمال کرتے تھے. جو رمضان ہے اس کا روٹ جو لفظ ہیں, مادہ جو ہے روٹ جس کو ہم کہتے ہیں رمز ہیں, رمز کہتے ہیں جلانے کو. تو رمضان کے معنی ہے گناہوں کو جلانا. ایسا یہ موسم بہار ہے اور عظیم و شان مہینہ ہے, بے مثال مہینہ ہے, جو اس کے قدردانوں کو گناہوں کو جلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت پر یہ نقطہ بھی دلیل ہے, یہ ہے شہر القرآن, قرآن مجید کا مہینہ. وکفا بہ شرفا, اس کے شرف اور مقام اور رفت کے لیے کافی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی طرح یہ تلاوت البیان کا مہینہ, بیان بھی قرآن کو کہتے ہیں. اگرچہ مسلمان کو ہمیشہ قرآن سمجھنا چاہے, بلکہ تمام انسانیت کو قرآن کو پڑھنا, سمجھنا اور اپنی زندگی بنانا چاہے, لیکن بالخصوص اس مہینے میں. اسی طرح محترم منظور صاحب, یہ ہے شہر الغفران, مغفرت کا مہینہ. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مغفرت کرتا ہے. جو اس کی قدر کرے گا, حدیث مبارک میں ہے بخاری کتاب الصیام میں, من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ماہ رمضان میں جو صائم ہوگا اور قائم ہوگا, یعنی تراویح پڑھنے والا, ایمان کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ کے اجر کے متلاشی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو, یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. اسی طرح یہ ہے شہر, ایسا مہینہ ہے عتق من النار, یہ جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر دن روزے دار اور اس کے قدردان کے گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی فرماتا ہے. اور حدیث مبارک کے الفاظ آپ دیکھیں, ذالک فی کل لیلہ, ہر رات یہ ہوتا ہے, ہر رات یہ ہوتا ہے. اسی طرح ایسا مہینہ ہے, ایسا موسم بہار ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے اور آسمان کے تمام دروازوں کو اوپن کرتا ہے. اسی طرح ایسا عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے. اسی طرح نادی منادی, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, یعنی فرشتہ, اور پکارتا ہے. آپ دیکھیں فکار میں کیا شفقت ہے.
فرماتا ہے یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر کے متلاشی آ جاؤ، یا باغی شر اقصر، ایک شر ڈھونڈنے والے رک جاؤ. آپ کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے کرائمز میں ہو، رک جاؤ، گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اسی طرح یہ مہینہ جو ہے یہ شہر ایسا مہینہ ہے، شہر الاحسان، احسان کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ملنساری کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے. اسی طرح شہر خدمت الانسان، خدمت انسان کا مہینہ ہے. اسی طرح ایک خاص نقطہ شہر سکینتی شہر سکینتی والامان، یہ پیس کا مہینہ ہے، یہ پریکٹیکل سکون کا مہینہ ہے. اسی طرح شہر الدین والایمان، دین اور ایمان کا مہینہ ہے. منظور صاحب آپ دیکھتے ہیں اور پورا معاشرہ دیکھتا ہے پریکٹیکل اس مہینے میں ایک خوف اور تقوی اور خشیت کا موسم ہوتا ہے. آدمی خود بخود ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں سے ہم مالا مال کرے. ایک نقطہ یہ بھی میں بتاتے چلوں، اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، شب قدر، خیر من الف شہر. یہ سب سے عظیم رات ہے، سب سے مقدس رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ. اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، من حرمہا، جو اس رات کے خیر سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. جی شیخ صاحب، اور ایک سوال آپ سے اس کا جواب جاننا چاہیں گے. ماہ مبارک کے مہینے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بھیڑ رہتی ہے اور ہر جگہ لوگ نماز کی طرف راغب رہتے ہیں، زیادہ تر ثوابات میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ اس بات پر بھی ڈالیں کہ ماہ مبارک اور انسانیت، اس پہ بھی آپ ایک نظر ڈالیں کہ ماہ مبارک میں انسانیت کس قدر ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ماہ مبارک اختتام کو پہنچتا ہے وہ رونق، وہ چہل پہل ہمیں پھر بعد میں نہیں دیکھنے کو ملتی. جی منظور صاحب، آپ نے بہت بہترین اور پریکٹیکل سوال کیے ہیں. دوسرا بھی، پہلی بات میں عرض کروں تمہید میں، اس سوال کے تمہید میں، دین رحمت اسلام یہ انسانیت کا دین ہے. انسانیت الگ اور دین اسلام الگ چیز نہیں ہے. کچھ پریکٹیکل چیز، اگر اس میں ایک مہینہ بھی لگے گا کم از کم، اگر میں آپ کو یہ اس کی وضاحت کروں، قرآن کریم میں بے شمار جگہ لفظ ایھا الناس آتا ہے. اور ناس کی معنی ہے پیپل، پبلک. اللہ تعالیٰ پبلک سے مخاطب ہے، بلکہ کچھ صورتوں کا کیا کہتے ہیں اس کو، ابتدا سٹارٹ ہوا ہے یا ایھا الناس سے. مثلا سورۃ الحج دیکھیے آپ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سورۃ النساء دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تو یہ کہنا کہ انسانیت الگ، کہ دین الگ، نعوذ باللہ، یہ دین سے بے خبری ہے. یہ دین انسانیت کے بقا کے لیے، انسانیت کے پروٹیکشن کے لیے، انسانیت کے زخموں کو مرمت کرنے کے لیے، انسانیت کے سکون کے لیے آیا ہے. انسانیت میں جو تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، کنٹروورسی ہیں، قتل و غارت ہیں، ظلم و ستم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے قل یا ایھا الناس، یہاں بھی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں بھی ناس فرمایا میں آپ سب کے لیے پیغمبر ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ صرف ہم اس آیت کو صرف بورڈ پر نہیں لکھنا ہے، صرف سٹیٹس نہیں رکھنا ہے، ہمیں اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت اور ان کا جو مرسی تھی وہ تمام کائنات، مسلمان کے لیے نہیں اور غیر مسلمان کے لیے بھی نہیں، للعالمین، چرندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، راستوں کے لیے بھی. بہرحال اسی کی ایک عظیم کڑی ہے جو آپ کا پریکٹیکل سوال ہے، ماہ رمضان اور انسانیت. میں سمجھتا ہوں یہ مہینہ بھرا ہوا ہے انسانیت سے، سحر سے افطار تک، بلکہ رات میں بھی. یہ مہینہ پریکٹیکل بھرا ہوا ہے انسانیت سے. جس کو اس مہینے میں بھی انسانیت سمجھ نہیں آئے گی، انسانیت کا درد، انسانیت کو نفع دینا، تو اس کو ماہ رمضان سمجھ نہیں آیا. ایک دو مثالیں میں پریکٹیکل بتاؤں گا آپ کو. آپ دیکھیں منظور صاحب، سحر اکٹھے ہم کرتے ہیں، بالکل آخری وقت بھی اکٹھا ہے، افطار بھی اکٹھا کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور جوگ در جوگ اکٹھا مسجد میں مسلمان جاتے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے اسلامک یونٹی کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے، اور انسانیت کی بہت زبردست مثال ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے، تیز ہوا سے زیادہ. یہ بہت بڑی مثال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے اور ہر دن میں سخاوت کے علم بردار تھے اور عدل کے علم بردار تھے، مگر خاص طر اس مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ
सखावत में ज़्यादा होती थी। तो इफ्तार देखिए आप, जो किसी को इफ्तार कराएगा, इंसानियत की मिसाल, उसको बराबर रोज़दार का सवाब है। इसी तरह देखिए मंजूर साहब, फिदिया देना है, जिसको रोज़े की ताकत नहीं है उसको फिदिया देना है, एक मिस्कीन खिलाना है, इसमें भी इंसानियत का इलाज है। इसी तरह अगर किसी ने गलती के सबब, गलती की वजह से अपने बीवी के करीब हुआ है माह रमज़ान के दिन में, उसको भी ऑप्शन है एक गुलाम आज़ाद करना है। ताकत नहीं तो 2 महीने रोज़ा रहना है। अगर ताकत नहीं तो 60 मिस्कीनों को खिलाना है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है माह रमज़ान इंसानियत के लिए। तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत के लिए नाफ़े और मुफीद बनना चाहिए। शेख साहब, और एक सवाल आपसे रहेगा कि मैं चाहूँगा कि आप अच्छा एक बात मैं अर्ज़ करूँ ज़रूर, वरना ना इंसाफ होगा। माह रमज़ान में एक प्रैक्टिकल पैगाम है। माह रमज़ान हमें प्रैक्टिकल सिखाता है कि भूख से क्या पता चलता है। बिल्कुल। जब अमीर को भी भूख लगती है, जाहिर है उसको भी रोज़ा रखना है, उसको कदर मिलती है भूख और प्यास की। तो हमें प्रैक्टिकल सिखाता है उस गरीब और प्यासे की और भूखे की कदर क्या होगी, उसकी आप कदर करना। भूख से क्या होता है और इस भूखे की क्या हालत होगी माह रमज़ान अलावा। इसी तरह आप देखिए इस महीने में सदक़े फ़ितर है। सदक़तुल फ़ितर फ़र्ज़ है ईद से पहले, ईद नमाज से पहले। अमीर हो, गरीब हो, आज़ाद हो, गुलाम हो, औरत मर्द हो, सब पी ले। इसकी बहुत अहमियत है, वो भी हमें फ़ुकरा और गरीबों को देना है। ये सबसे बड़ा दर्स और लेसन है रमज़ान मुबारक इंसानियत के लिए। जी शेख साहब, और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि थोड़े से कम कलील वक्त में इस पे एक नज़र डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे शक व शुबात आम लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी हैं कि किन किन चीज़ों से रोज़े पे असर पड़ता है। जी मोहतरम मंजूर साहब, मेरे अजीज़, मैं एक उसूल पहले बताऊंगा आपको, यह छोड़ते मोट रोज़े किस से तोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं अरबी में मुफ्तिरात, शरीयत में। सबसे पहले हैं सुबह की आज़ान से और इफ्तार तक, यानी इफ्तार से पहले, मगरिब आज़ान से पहले कुछ खाना पीना आमदन। अलबत्ता अगर किसी को सहव हुआ, सहवन किसी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्युतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतहमुल्लाहु सक़ा, अल्लाह ताला ने इसको खिलाया पिलाया, वो रोज़े को पूरा करे। आमदन अगर किसी ने किया रोज़ा टूटता है बिल इत्तिफ़ाक़। दूसरा, अगर कोई शोहर अपने बीवी के करीब हुआ, यानी खलवत में हुआ, अलबत्ता अगर प्यार मोहब्बत करे, बोसा दे, हैंडशेक करे, उसमें हर्ज नहीं, लेकिन उस पर काबू रहना है उसको, जो मैंने इससे पहले भी अर्ज किया। इसी तरह आमदन कई करना, वोमिटिंग, अगर किसी ने आमदन किया अलैहिल क़ज़ा, सुनन दारुल कुतनी में सही हदीस है, उस पर कज़ा है। इसी तरह हमारी माँ, बहन, बेटी, जब उसके मखसूस अयाम शुरू होते हैं, अगर इन दिनों में हुआ तो उसको रोज़ा मना है, ऑप्शन नहीं, मना है। इसी तरह रोज़ा किससे तोड़ता है, यानी इसको ब्रेक होता है, वो है अगर कोई आदमी आमदन कोई चीज़ खाए। ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं जिससे रोज़ा तोड़ता है। अलबत्ता यहाँ मैं अर्ज़ करूँ, अगर किसी ने वोमिटिंग की, कस्दा नहीं किया, तो उस पर कदा नहीं है। इसके बाद में कुछ चीज़ अर्ज़ करूँगा आपको, किन चीज़ों से असर नहीं पड़ता है। इससे पहले ये मैं अर्ज़ करूँ, लेकिन ये भी हमको समझना है, इससे पहले कुछ चीज़ें मैंने बोटी बताया आपको जिससे रोज़े तोड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे रोज़े असरअंदाज हो गए। मसलन अल्लाह ताला बचाए, हराम काम करना, झूठ बोलना, गैबत करना, हराम रिलेशन, या अल्लाह ताला बचाए सोशल मीडिया पर बकवासियात, किसी की इज्जत शिकनी करना। इसी तरह हराम रिलेशन में कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत करे और दीन रहमत के नूर से मुनव्वर करे। वो इफ्तार के बाद कहते हैं हम बातें उस वक्त करेंगे, इफ्तार के बाद, सहर के मौके पर। हदीस में वाज़ेह है, मन लम यदअ क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, जिसने रोज़े की हालत में भी झूठ नहीं छोड़ा और झूठ पर अमल नहीं छोड़ा। झूठ पर अमल सब आता है, हराम, किसी का हक खाना, क्राइम करना, किसी का मर्डर करना ना हक, वगैरह वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं उसका खाना पीना छोड़ना। इसी तरह हदीस में आता है कुछ रोज़ेदार ऐसे होते हैं, रुब्बा साइम, जिनको सिर्फ फाका मिलता है। कुछ क़याम करने वाले होते हैं जिनको सिर्फ जागना नसीब होता है, वरना रोज़ा एक दिन से अल्लाह ताला उसको बहुत दूर जहन्नम से आज़ाद करता है। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमें जब हम अपने मालिक के लिए, अल्लाह ताला के लिए हलाल को छोड़ते हैं, खाने पीने को, हराम को बदरजा औला छोड़ना है। ये कैसा रोज़दार है जो खाना पीना छोड़ता है लेकिन रिश्वत नहीं छोड़ता है, सूद नहीं छोड़ता है, हराम रिलेशन नहीं छोड़ता है, किसी की इज्जत शिकनी नहीं, बदज़बान नहीं छोड़ता है। ये कैसा रोज़दार है? रोटी छोड़ता है लेकिन हराम नहीं छोड़ता है, और इस चीज से डरते हैं बुरिश से कुछ मत होगा, बुरिश इससे होगा, जैसे इंजेक्शन हो, ब्रश, लेकिन हराम से नहीं डरता है।
सर पर पानी डालने से डरता है, उससे कुछ नहीं होगा अगर कोई ऐसे भी नॉर्मली नहाएगा, लेकिन विग करता है, नकली बाल लगाता है, इस पर लानत का लफ्ज़ आया है। तो हमें हराम से बदर्ज औला डरना चाहिए। अब मैं अर्ज़ करूँ मुख्तसर, किस चीज़ से कुछ नहीं होता है। मसलन कोई रोज़े की हालत में मिसवाक करे, नो प्रॉब्लम। मैं दलाल भी हर चीज़ को देता, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से इस वक्त में मुख्तसर बताता हूँ। इसी तरह गुस्ल करना, इसी तरह अगर किसी को एहतलाम हुआ, यानी खुद ही गुस्ल उस पर वाजिब हुआ, एहतलाम, उससे कुछ नहीं होता है। अलबत्ता अगर नौजुबिल्ला किसी ने ये खतरनाक काम किया, उसे रोज़ा टूटता है, जिसको मास्टरबेशन हम कहते हैं। अगर खुद ब खुद हुआ, नो प्रॉब्लम। इसी तरह रोज़े से अगर कोई सुरमा लगाएगा, मर्द अतर लगाएगा या औरत घर में अतर लगाएगी महरम के सामने, इसी तरह अगर रोज़े में ऐसे ही मसलन मुंह में मक्खी गई, धुआं गया, थूक गया, इससे कुछ नहीं होता। इसी तरह रोज़े की हालत में कुछ लोग स्प्रे करते हैं मसलन, इसी तरह ऑक्सीजन, उससे कुछ नहीं होता है। दांत निकालते हैं, और सही कौल के मुताबिक ब्लड देना, किसी को खून देना, क्योंकि इस्लाम में है जो एक इंसान को बचाएगा उसने पूरी इंसानियत को बचाया, जिसने एक को बेगुनाह मारा उसने पूरी इंसानियत को, गोया कि कोई जो खून देता है वो पूरी इंसानियत को बचाता है। तो इनसे कुछ नहीं होता है। अलबत्ता अगर कोई ऑक्सीजन के बदले ग्लूकोज लगाता है, उससे रोज़े पर असर पड़ता है। इसी तरह अगर कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन करता है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर वो इंजेक्शन करता है जिसमें ग़िज़ाइयत हो, कैल्शियम हो मसलन, उसे रोज़े टूटते हैं। इसी तरह अगर कोई रोज़े के हाल में तेल लगाता है, शैम्पू लगाता है, इससे कुछ भी नहीं होता है इंशाअल्लाह। शेख साहब, एक और आजकल ट्रेंड है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, शख्स सुबह उठता है नींद से, जब फारिग होता है तो कैमरा ऑन, वीडियो बनाया, मैं उठ गया, फिर बैठ गया, फिर जो किया। आप रोज़े से भी हैं, लेकिन आप रोज़े की हालत में और लोगों को भी बता रहे हैं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो क्या लगता है, इस तरीके से गलती करना, फेसबुक पर डालना या सवाब करके फेसबुक पर डालना, इसके बारे में आप क्या कहें? मोहतरम मंजूर साहब, मेरे अजीज़, मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये जो मतलब वीडियो पर वीडियो बनाना, ये भी एक नशा बन गया है, ये भी एक ड्रग है। बिल्कुल, ड्रग तो सिर्फ सिगरेट शराब नहीं है, वो खतरनाक, वो भी खतरनाक, लेकिन ये भी खतरनाक है। इससे पहले मैं अर्ज़ करूँ, मीडिया जो है, ख़ासतर सोशल मीडिया आज है, ये बहुत बड़ी नेमत भी है, ब्लेसिंग भी है। मसलन यही प्रोग्राम आप इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ये सदक़े जारिया है। खैरुन्नास मयनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्शे। यहाँ भी लोग आए हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, लोग खालिक़िन्नास बिखुलुक़िन हसन, लोगों के साथ आप बेहतरीन तरीके से पेश आओ। इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर कोई इंसानियत के लिए इसको इस्तेमाल करेगा, इल्म के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए, किसी ऑथेंटिक केस को उजागर करने के लिए, जिस तरह माशाल्लाह आप करते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अजीम इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, हाँ नमाज बड़ी इबादत है, नमाज वरचन शोबी, इस्लाम का बुनियादी रुकन है तौहीद रिसालत के बाद। लेकिन सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, हर एक खैर जो अल्लाह ताला को पसंद है, ये इबादत है। मैं समझता हूँ मीडिया भी इबादत है इंशाअल्लाह, लेकिन ये मीडिया, इसमें इखलास हो, इसमें काबिलियत हो, इसमें सलाहियत हो, इसमें इखलास हो, इसमें दियानत हो, इसमें किसी की पर्दादारी हो, इसमें क्या कहते हैं उसको, कहाँ नार जो उनके, इसमें पर्दादारी हो, इसमें किस बेकिस बकार हो, दूसरे के लिए नफ़ा बख्श, इसमें इत्तेहाद हो, इत्तिफाक हो। बदकिस्मती है, मीडिया में बहुत सारे ये हैं, मामूली किसी को ऐब देखते हैं, वो सड़क पर रखते हैं। बदकिस्मती है, बशर्ते बजाय हम इसको खुद इस्लाह अपनी जगह करें, क्योंकि हम आईना है आपस में, उसको हम अल्लाह ताला बचाए, नंगी तलवार लेकर हम उसकी इज्जत को ज़बाह करना चाहते हैं, नौज़ुबिल्लाह। अभी मैंने अर्ज़ किया, जो एक को मारेगा उसने पूरी इंसानियत को मारा। इसमें यह भी निकलता है, जो एक की इज्जत शिकनी करता है उसने पूरी इंसानियत की इज्जत शिकनी की है। ये बहुत, मीडिया एक अजीम वेपन है आज, इल्म का वेपन और इन्फॉर्मेटिव चीज़, लेकिन बशर्ती इसमें खैर हो। व्लॉग के भी दो किस्में, जो अब मेन सवाल है आपका, अगर ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा, इन्फॉर्मेशन जिसमें हो, मसलन किसी को किसी चीज़, अच्छी चीज़ की इत्तला देना है, ऐसे भी हमारे अजीज़ हैं बहुत, जो हमारे अच्छे ट्रेडिशन को दिखाते हैं, इल्म को दिखाते हैं। लेकिन जो यहाँ अक्सर जो व्लॉग्स हैं, जो आपका मेन सवाल है, मसलन अखरोट की चटनी उसको बनाते हैं, 10 मिनट उस पर लगाते हैं, आचार शुकंस काड़ुन 10 मिनट आज खतर शामस अक्सर इफ्तियारी विज वारिया चीज़ था, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरफ में आऊँगा इंशाल्लाह। इसी तरह मंजूर साहब आपको तजुर्बा होगा, इसी तरह देखते हैं, मतलब फजूल स्कूटर पर जाता है, 10 मिनट आया और गया, हाई गाइस ये करता है वापस, ये एक नशा बन गया है। मैं बदकिस्मती ये है, अल्लाह ताला सबको हिदायत करे और इन बच्चों को भी अल्लाह ताला इल्म और अच्छे हुनर से माला माल करे।
ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے, اچھے انجینئر بھی ہونے چاہیے, اور عظیم اور نیک علماء ہونے چاہیے, اچھے جج بھی ہونے چاہیے, اچھے میکنکس اور ٹیکنالوجسٹ ہونے چاہیے, بڑے بڑے اور صالح ہمیں میڈیا پرسن بھی ہونے چاہیے. تو عرض یہ ہے, لیکن بدقسمت ہے اس میڈیا کو بھی ہم نے تماشا بنایا ہے, اور ان بچوں کو پھر لیجنڈ لکھا جاتا ہے. یہ احمد ژۄچہِ مٹ روٹی کو اس نے مکھن لگائے ہیں, پھر کہتے ہیں انفلوئنسر ہیں, یہ ہیں, اور ظلم اور ستم یہ ہے کہ افطار میں 10 منٹ میں نے کیا رکھا ہے, سحر میں نے کیا رکھا, میں روزے میں, حالانکہ روزہ ایک سر عبادت ہے. جب ریا ہو, سمعہ ہو, اب کوئی کہے گا کوئی میرا عزیز ہم ترغیب دیتے ہیں مثلا, مگر بدقسمتی ہم کیا ترغیب دیتے ہیں, 10 چیز افطار کے سامنے ہیں, آپ افطار میں ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. آپ اس کا خیال کریں, بے شمار کا خیال کریں جو سڑکوں پر ہیں, جن کا سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے, ایسے بھی لوگ ہیں. اس سے چلو مانے فائدے بھی ہیں, اس کے اچھے اثرات بھی ہیں, لیکن افیکٹ بھی دیکھیے آپ, اتنی کس نے افیکٹ ہیں, 5 7 10 چیز آگے ہیں. اس غریب کا حال کیا ہوگا, اس کو وہ ترس رہا ہوگا. کتنے بچے آج بھی ہیں, خاص طور یتیم بچے اور بیوہ عورتیں, میرے نظروں کے سامنے بہت ہیں ایسے جن کو بیٹھنے کے لیے فرش بھی نہیں ہے, جن کو صبح کی چائے بھی نہیں ہے. تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور ہمیں مخلص بننا چاہیے, اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اور منظور صاحب, میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دوں, خاص طور جو ہمارے بھائی اور بیٹے جو میڈیا میں ہیں, ما کان للہ, جو چیز اللہ کے لیے ہو, مالک کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے, وہ باقی رہے گی. اس کا مددگار اللہ ہوتا ہے, اور جس کا ہیلپر اللہ ہو اس کو کون کیا کر سکتا ہے. لیکن جب یہ غیر اللہ کے لیے ہو, دوسرے کے خوش کرنے کے لیے, وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے, اس کا زوال پذیر ہوتا ہے. جو مالک کے لیے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی عزت دیتا ہے. ایک ہے عزت دینا, ایک ہے عزت کرانا. تو میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے, اپنے بیٹوں سے, میڈیا ایک عظیم کام ہے, لیکن میڈیا کی صلاحیت پیدا کرے, اس کی ایجوکیشن پیدا کرے. لکل فن الرجال, اس کو سیکھنا ہے, اس کو سکھانا ہے. اس میں امانت داری ہے, دیانت ہے, اس میں اخلاص ہے, اس میں ایک دوسرے کو نفع دینا ہے. یہ ہے, میں آپ کو بھی اسی پروگرام میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بھی بہترین اور عظیم پروگرام کرتے ہیں, وقتاً فوقتاً. ماشاءاللہ آپ نے حال میں ایک پروگرام کیا ہے, حال جو میں نے دیکھا, وہ ایک ہمارے بزرگ, ہمارے والد کی طرح وہ اخروٹ بیچتا تھا. ہمیں یہ بہترین میسیج, یہ بوڑھا ہو کر وہ سڑک پر, وہ ہی از 60, وہ 60 سال کی عمر میں بھی کام کر رہا ہے, اور اس مہینے میں بھی وہ کام کر رہا ہوگا. یہ ان جوانوں کے لیے میسیج ہے جو صرف نیند کر رہے ہیں, جو کام کرنے کو حتہ کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے پروگرام میں ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ کبھی ہسپتال میں جاتے ہیں, کبھی غریبوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ میں برکت کرے, اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اور تمام ہمارے بھائیوں کو جو میڈیا کا کام کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی چابیاں بنائیں انشاءاللہ. آمین. استاد, ایک اور سوال ہے. کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی تھی, جس میں امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں, اس نے سورہ فاتحہ اختتام کو پہنچایا, اور اس کے بعد ایک پیچھے جو مفتدی ہے وہ موبائل نکالتے ہیں اور موبائل سے قرآن پڑھتے ہیں. تو اس ویڈیو کو لوگ بہت زیادہ وائرل کر رہے تھے کہ یہ دیکھے گا کہ ایک نئی چیز کو جنم دے دیا, موبائل کا یوز کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بتائیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دل سے نیت کرنا کافی ہے, یا زبان سے بھی نیت کرنا ضروری ہے؟ مزید آپ کے 2 سوال بہترین اور قابل قدر ہیں. ایک سوال ہے کہ موبائل, نماز میں موبائل رکھنا. اس سے پہلے میں یہ عرض کروں, ہمیں موزون بننا چاہیے. تمام کے لیے نصیحت ہے. خود فتویٰ بازی کرنا, خود جو آیا وہ کامنٹ میں لکھنا, اللہ تعالیٰ ان کامنٹ کو بھی پوچھے گا. یہ علماء راسخین کا کام ہے. جس طرح ڈاکٹر علاج کرنا جانتا ہے, سرجری کرنا جانتا ہے, اور بھی چیز. جیسے آپ پرسوں ہماری ایک بہن کے پاس بھی گئے تھے, جو یہ کیا کہتے ہیں IVF ہے نا, اس پر میرا ایک بیان بھی ہے مفصل, شرعی لحاظ کیا ہے. کبھی کبھار یہ بھی کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحبان کو, علماء کو بھی جو ہے نا برج گیپ, یہ نہیں ہونی چاہیے برج گیپ کو ہٹانا, یعنی علماء کو بھی, ڈاکٹر کو بھی یہ ضرورت ہے وقت کی. کبھی انجینئر کو بھی, کبھی میکنک کو بھی, اس طرح, اور علماء کو بھی. دین 24 گھنٹے کے لیے ہے اور قیامت کے لیے ہے. تو میں عرض کروں, اب مین سوال جو ہے آپ کا, یہ ایک اہم سوال ہے.
اگر امام قرآن مجید مصحف ہاتھ میں لے اس کا جواز ہے، بہتر ہے کہ وہ زبانی پڑھے، لیکن اگر وہ تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث کی عظیم اور مشہور کتاب ہے، صحیح بخاری کے بعد اور بھی کتابیں ہیں بہت، اس میں حدیث ہے کتاب المساجد میں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا زقوان، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے بارے میں لفظ واضح ہے کان یقرأ بالمصحف، وہ مصحف سے پڑھتے تھے، تو امام کے لیے جائز ہے نفل نماز میں تراویح میں، لیکن مقتدی کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ غلطی ہو سکتے ہیں لیکن پھر غلطی پتہ ہم خود بج غلطی کرنا، ہم اس کو دین سے ہی نکالتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، یہ کیا بنایا؟ ممکن ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بجائے اس کو ہم اپنی جگہ کانٹیکٹ کریں، اگر کانٹیکٹ نہیں ملا تو پردہ ہی کرے، علماء سے پوچھے۔ میں عرض کرتا ہوں امام کے پیچھے موبائل پکڑنا قرآن کے لیے، البتہ اگر آپ کا سوال ہے کہ وہ کوئی نارمل موبائل لیتا تھا وہ تو بالکل غلط ہے، اگر وہ اس پر قرآن پڑھ رہا ہے اجر تو برابر انشاءاللہ، ایک حرف پر 10 ثواب ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرے، اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن امام پکڑ سکتا ہے انشاءاللہ نفل نماز میں۔ اسی طرح آپ کا سوال ہے دوسرا سوال نیت کرنا، منظور صاحب میں عرض کروں نیت کا معنی ہے القصد، ارادہ کرنا ہے، جس کو انٹینشن کہتے ہیں۔ جب آپ سحر کے لیے اٹھے یہ نیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام فلا قبل الفجر فلا صیام علیہ، صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے روزے سے پہلے نیت نہیں کی، فجر سے پہلے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ دل کا ارادہ ہے، جو یہ لکھا جاتا ہے نا میں نے نویت بصوم غدا، میں نے نیت کی زبان سے، یہ کیلنڈر پر صرف لکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں صرف کیلنڈر پر ہوتا ہے لیکن دلیل نہیں ہوتی ہیں۔ دلیل اور علم اور دین قرآن اور حدیث ہے، اور ایک ہے وے آف انڈرسٹینڈنگ، وہ صحابہ کرام اہل بیت ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، ظاہر ہے ان سے بڑے کون سمجھدار ہوگی دین کے۔ تو میں عرض کرتا ہوں دل کا ارادہ ہے، نیت ہے، البتہ افطار کے لیے دعا ثابت ہے، ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اسی طرح جو افطار کرائے گا اس کے لیے دعا، افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار نزلت علیکم الملائکہ، یہ دعائیں ثابت ہیں۔ البتہ سحر کے لیے نیت پڑھنا اس کی کوئی سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یہ مروجہ ہے۔ البتہ سحر کے موقع پر جنرل دعا کرنا، مثلا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، مجھے مغفرت، یہ تو عظیم ہے، یہ تو عظیم وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جی شیخ صاحب اور ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماہ مبارک میں عمرہ کرنا یا حج کرنے کا کتنی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ہے جس نے ایک دفعہ عمرہ پہ جاتے وقت احرام لے لیا، کیا دوسرا حاجی جا کے وہ احرام استعمال کر سکتا ہے؟ بہترین سوال منظور صاحب۔ رمضان المبارک کے بارے میں آیا ہے صحیح بخاری کتاب العمرہ میں، فإن العمرة في رمضان تعدل حجہ، اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت اور مقدس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، لیکن حج اس کو کرنا ہے جو واجب ہے، ثواب برابر ہے عمرہ کے۔ تو عرض کرتا ہوں میں رمضان میں زیادہ فضل، اگرچہ عمرہ کسی بھی مہینے میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اسپیشل رمضان میں عمرہ کرنا کیونکہ اس کی برکتیں بہت ہیں۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا جو مسجد میں صبح جاتا ہے، علم، ایک بات علم کے لیے، یہ ایجوکیشن کی عظمت اسلام ہے، ایک علم کی بات کے لیے اس کے لیے برابر حج اور عمرہ کا ثواب۔ اسی طرح جو نماز ضحیٰ پڑھتا ہے صبح کی نماز کے بعد، جو آفتاب نکلنے کے بعد نماز کم از کم 2 رکعت، 8 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی، 4 بھی، نماز ضحیٰ اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی حج کا ثواب۔ یہی فضیلت عمرہ کے لیے بھی ماہ رمضان میں اس کو عمرہ کا ثواب۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے اگر کسی نے احرام استعمال کیا کیا دوسرا مسلمان بھائی اس کا؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ 10 کرے 15 کرے، احرام تو اصل علت ہے احرام پہننا، اس کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ وہ نیا ہی ہونا چاہیے، دوسرا بھی بالکل احرام پہن سکتا ہے۔ شیخ صاحب آپ کی اسلامی نظریے سے بہت بڑی نظر ہے، کیونکہ آپ دینی اعتبار سے بھی لمبے عرصے سے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں، تو اس وقت اگر سماج پہ نظر ڈالیں، آخری سوال آپ سے رہے گا، تو سماج میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تعلیم بھی ہے، ہر طریقے سے فیسلٹیز بھی آپ کے پاس ہے، لیکن وہ شعور، وہ تعلیمی اعتبار سے وہ انسان میں وہ عقلیت ہونا، وہ شعور ہونا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ والدین کی خامی ہے؟ کس قدر کہاں پہ لگتا ہے کوئی لیک ہو رہا ہے تاکہ ہم ایسے سماج میں دیکھ رہے ہیں جیسے دن بہ دن باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، ایون کہ شوہر اپنی اس اہلیہ کا قتل کر رہا ہے، جس شوہر پر، جس بیٹے پر ایک شخص بہت زیادہ اس پر اعتبار کر کے اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے اور اس کے بعد وہی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے۔ آج بھی ہندوارہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تو کس طریقے سے اس سارے نظام کو دیکھتے ہیں جہاں ہم دین اسلام سے وابستہ رکھتے ہیں اور دین اسلام ہمیں ہر ایک لحاظ سے کس طرح زندگی گزارنی ہے تمام کچھ سکھاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھٹک کیوں رہے ہیں؟ بہترین سوال مندو صاحب، بہت ہی بہترین سوال، اگرچہ آپ کے سب سوال لائق
काबिल कदर थे। इस पर इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त में मुख्तसर अर्ज़ करो, 2 इसके बड़े रीज़न हैं लुबी लुबाब, 2 वजह। एक वजह है अपने मालिक से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हकीकी रिश्ता जो होना चाहिए, उसको जो समझना है, उसकी इंट्रोडक्शन, इससे बहुत सारे लोग कासिर हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर हमें अपने मालिक समझ आएगा ना, उसकी वहदानियत, उसकी अजमत, उसकी शान और उसकी वाहिदुल क़हार होना, गफूर रहीम भी, कोई क्राइम नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते इस आयत में सब मर्ज़ों का इलाज। हमने कॉलेज में एक प्रोग्राम किया था ड्रग्स पर, एक डॉक्टर साहब को भी हमने दावत दी, तो डॉक्टर साहब ने सवाल किया, इसका रीज़न बताया। मैंने उस वक्त उनको कहा, कुरान की इस आयत में सब बीमारियों का इलाज है। ज़ाहिर मालिक से ज़्यादा कौन जाने वाला है? अलीम बिज़ात सदूर है, दिल के राज़ों को जानता है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अल्लाह ताला फरमाते इस क्राइम करने वाले को, क्राइमर को पता नहीं उसको कोई देखने वाला है। ये रूह है तरबियत का। दूसरे लफ्ज़ में एजुकेशन है, डिग्रियाँ हैं, बिल्कुल फ़ख्र हो रहा है, यूनिवर्सिटी इतनी है, मज़ीद अल्लाह ताला अता करे, एकेडमीज़ हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है, तालीम एक कागज़ में रहा। तालीम प्लस तरबियत का फुकदान है। तरबियत ये मेन पॉइंट है। तरबियत का रूह जो है ना, वो अल्लाह ताला को समझना है। अल्लाह ताला की, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारी इज्जत भी महफूज रहेगी, अजमतें महफूज रहेगी, बेटा समझ आएगा, माँ बाप समझ आएगा, बेटी समझ आएगी, हमसाया सब कुछ, हमें हर एक की कदर आएगी। ये बहुत लंबा हो जाएगा या चुवरीवात कमी, लेकिन लुबी लुबाब ये है अपने मालिक को समझना। इसलिए सलफ कहते थे, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मन अरफ़ रब्बहु अरफ़ कुल्ल शै, जिसने अपने मालिक को समझा, अल्लाह ताला को, उसने हर चीज़ को समझा। कदर खुद ब खुद आएगी, एहतराम खुद ब खुद आएगा, क्या कहते हैं उसको, शफ़क़त खुद ब खुद आएगी। एक चीज़ है। दूसरा चीज़, दीन इस्लाम को रिलीजन नहीं, ये बहुत बड़ी फुकदान है, लैक है। दीन इस्लाम को एज ए सिस्टम समझना, वे ऑफ द लाइफ समझना, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल समझ कर पढ़ना। किताबें लाखों में इस नुक्ते पर। एक किताब का हवाले इस वक्त में देता हूँ नाजरीन के लिए, क्योंकि इल्म का खास महीना है। किताब एक पढ़े आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोल मॉडल फॉर वर्ल्ड्स, उसमें आप पढ़े, उसमें आपको ये भी मिलेगा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जनरल थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिर्फ तहज्जुद गुजारे नहीं, हर फील्ड में, हर मामले में। जो हम दीन और दुनिया को अलग किया ना, ये दीनी तालीम, ये दुनियावी तालीम, ये बहुत बड़ा लैक है। बदकिस्मती ये है, जब हम फेसबुक को खुलाते, मैं नहीं चलाता हूँ बाय द वे, बिल्कुल पता चलता है, अल्लाह ताला बचाए रहम करे, अच्छी जंग जन चला, ऐसे कमेंट्स, ऐसे बहस, लगता है वर्ल्ड वार चल रहा है, नौजुबिल्लाह। जो इस्लाम हमें हर मुसीबत से उठाने के लिए आया है, जो इस्लाम हमें हर जिल्लत से निकालने के लिए आया, जिस इस्लाम का नाम ही है पीस, वो कहाँ वायलेंस करना हमें दिखा, नौजुबिल्लाह। ठीक है, किसी को इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, नजरी इख्तिलाफ राय जिसको हम कहते हैं, लेकिन अदावत तो हराम है, बग़ुज़ तो हराम है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मंजूर साहब, आप तो एज ए मीडिया हैं, और मैं आपको बताऊंगा एज ए शरई उस्ताद, हमारे पास ऐसे मसाइल आते हैं, ज़मीन निकलते हैं, अल्लाह ताला रहम करे। एक दो मिसालें, आज मियाँ बीवी बात छोड़ते हैं सालों भर। परसों मुझे एक मेरे पास केस आया, इलाके के नाम नहीं बताऊंगा, शोहर कहता है मैं इसको डिवोर्स देता। मैंने कहा क्यों? कहता है जब एक खिड़की खुलाते हैं कुछ मक्खी अंदर जाती है, इससे में क्या, इसका मतलब है हम आर्टिफिशियल बन गए, नाउज़ुबिल्लाह। बूट सूट है, ठीक, बूट सूट भी अहम है, लेकिन अंदर में जो है ना गड़बड़ है। अच्छे पेंटस आसान क्रेज और पन्ने माजी बेन वन आसमान तुलान जन थोद, यह क्या क्रेज, दरअसल अंदर क्रेज दिल में, दिमाग क्रेज दिल में, इल्ला माशाअल्लाह। हम बख्शने के लिए तैयार नहीं, हमारी डिक्शनरी में दरगुजर नहीं है, अफू नहीं है, माफ नहीं है, और एक दूसरे की कदर नहीं है। और एक मुसीबत यह भी है, हर एक चैंपियन बनना चाहता है, करने के अलावा ना इल्म है, ना सलाहियत है, ना ये है, ना हर एक चैंपियन बनना चाहता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जब ये मादा आए ना चैंपियन, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से है, किसको मैं दूँ, किसके पास वो ये है। ये दो मेन चीज़ बताए मैंने, अल्लाह ताला का ताल्लुक, अल्लाह ताला को न समझना हकीकी। आज रोज़ू का मौसम बहार है, इससे पहले हमें सोचना है मैं किसके लिए रोज़ा रखता हूँ, ये मैं किसके लिए बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ,
یہ ایک عظیم ہستی ہے، اس عظیم کائنات یونیورس کو چلانے والا وہ کتنا بڑا ہوگا، جو اس بڑے کو سمجھے گا. جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا. اب کون بڑا رہا اس سے بڑا؟ ایک یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ماڈل، رول ماڈل سمجھنا، اس کے لیے پڑھنا، اور اہل علم سے پڑھنا. جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، انجینئر بننے کے لیے انجینئر کے پاس جانا. مولوی صاحب شاہ سست بنو تھے. تو یہ دو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ پلس تربیت کی ضرورت ہے. تعلیم اگر علم کے بغیر، تربیت کے بغیر ہوگی تیرے بنے خشک، اس کو عزت سمجھ نہیں آئے گا. اگر تربیت صرف ہوگی تو بنے خشک. تعلیم کے ساتھ تربیت، تربیت کے ساتھ تعلیم. اللہ تعالی ہمیں دین رحمت اسلام کی تعلیم سے مالا مال کرے اور دین رحمت کی تربیت سے ہمیں معطر کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مقبول کرے، بلند کرے اللہ تعالیٰ آپ کو. اور جو بھی ہمارے عزیز بھائی ہیں میڈیا کو خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کو عیب نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہم نے اس کو عیب بنایا ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کی عزت کے لیے استعمال کریں گے، بقارین خطر کرو استعمال انشاءاللہ. میں آخر میں یہ بات کرتا چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے. آپ دیکھیں منظور صاحب، حدیث میں کتنی گہرائی بھی اور انسان نوازی بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر اور سب سے عظیم انسان بننا آسان نہیں ہے. انسان بننے کے لیے ایک مسلمان بننا ہے. اس لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں دا پرفیکٹ ہیومن بینگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسان بات نہیں ہے. انسان شکل سے نہیں ہے، انسان ہے جو امانت دار ہو، جو انسانی کی قدر کرنے والا ہو. مثلا تو کم دکھ برابر گوس میں 100% یہ دکھ یہ گو انسان. اگر ات مز کم پرسنٹیج کم یہ انسانیت. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسی کا بکواس آپ کو متاثر نہ کرے، یہ کوئی انسان ہے. انسانیت وہ ہے انما الرجل من ادى الامانہ، جو امانت دار ہو، جو عزت کی رکھوالی کرنے والا ہو. تو عرض یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہم ان پر قربان. فرماتے ہیں اگر میں مسجد نبوی میں، مسجد حرام کے بعد سب سے بڑی مسجد حرام میں 1,00,000 نماز ثواب کا، اور مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب. اگر میں منظور صاحب اس کو بطور خاص اور امت کے لیے بطور خاص، اگر میں مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرو، 1 مہینہ آیا لفظ، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا. کوئی غریب ہے اس کو میں مدد کرو، کسی کو قرض ہے اس کے قرض کو میں کیا کرو. یہ ہے اسلام، پریکٹیکل اسلام. ہمیں اسلام کے عظیم چہرے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جی شیخ صاحب، آخری سوال، کیونکہ آپ نے مشکل سے وقت نکالا. آخری سوال آپ سے رہے گا کہ جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں سر، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا کہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور کون کون لوگ جن کو ہم یہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور کیا نقد صحیح رہے گا یا جنس؟ منظور صاحب، صدقہ فطر صدقہ معروف لفظ ہے، اور کبھی ہم بریفلی اس پر بات کریں صدقہ کا کنسپٹ کیا ہے. اس وقت یہ بھی عرض کروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. ہر نیک کام، راستے سے پتھر اٹھانا، اس پر کوئی انسان چلتا ہے اس کو ایذا ملے گا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، یہ بھی صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ براڈ معنی ہے اس کا. فطر کہتے ہیں بریک، توڑنا. اس کو اس لیے صدقہ فطر کہتے ہیں کیونکہ اب روزے توڑنے کے عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. عید سے پہلے 1 دن بھی 2 دن بھی، عید کے بعد اگر کسی نے دیا آمدن، فرمایا صدقۃ من الصدقہ، یہ عام صدقہ ہے. یہ 2.5 kg دینا ہے تقریباً، 1 سا حدیث میں ہے. ہر امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، عربی ہو، اجمی ہو، گاؤں کا ہو، شہروں کا، سارے نے دن چاہیے، سب کو دینا ہے. 2.5 kg کھجور میں سے، یا جو جنس کھاتا ہے مثلا چاول وغیرہ، افضل اور بہتر ہیں کہ یہ پریفر جنس کو دے جو کھاتے ہیں. البتہ نقدی بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، مصنف ابن شیبہ میں ہے. اسی طرح ابن عمر، کچھ اسلاف اس کے بھی قائل ہیں انشاءاللہ. لیکن پریفر دینا چاہے جنس کو، اور نقدی اسی کے برابر دینا ہے، 2.5 kg برابر. استاد آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج دیا. آپ بہت ادیب الفرصت رہتے ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ بات کرنے کی مختلف موضوعات کے حوالے سے. آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. چلیے دوستو، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے استاد محترم شیخ
بلال بن عبداللہ سلفی صاحب تھے، اور ایک لمبا خصوصی بات چیت ہم نے ان کے ساتھ کی. اور یہ علم کا دریا ہے، اور اس میں جتنی گہرائی میں آپ جاتے ہیں اتنی گہرائی میں آپ نیچے چلے جاتے ہیں. اور امید ہے کہ آج کے پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور کئی سارے شک و شبہات جو بھی آپ کے من میں ہوں گے ان کے جوابات بھی آپ کو ملے ہوں گے. کشمیر اورا کے لیے میں منظور